العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فعل مضارع اصل میں مستقبل کے لیے آتا. جو کتابیں ہیں نحو کی اس میں ان کے سلسلے میں بہت سی چیزیں بیان ہوئی کہ کبھی کبھی یہ تینوں کے اوپر دلالت کرتا ہے. اور لقب میں کوئی مفہوم نہیں ہوتا، اس میں مفہوم نہیں ہے. یعنی جیسے کوئی کہے کہ اگر ہم کہے کہ زید عمرو سے محبت کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ پہلے کرتا تھا یا نہیں کرتا، نہیں، یہ ہمیشہ پہ دوام پر دلیل کرتا. تو جب فصیح انسان آ کر کسی چیز کو تعبیر کرتا ہے تو وہ اس طرح سے تعبیر کرتا ہے. کیونکہ اس میں مفہوم نہیں ہے، یہ مفہوم نہیں رکھتا کہ پہلے نہیں. زید عمرو کو چاہتا ہے، کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ پہلے نہیں چاہتا تھا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. یعنی یہ ہر زمانے کے لیے ہے. اس کو مفہوم لقب کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ مفہوم لقب کے لیے صلوات نہیں پڑھی اس نے. یہ روایت آپ جواہر کو دیکھیں، کتاب جواہر الکلام کو، اس کی سند ابھی سند یاد نہیں ہے، لیکن اگر برفرض اس کی سند صحیح بھی ہو تو بھی اس سے اعتراض کیا گیا، معرض ہے. یعنی اگر یعنی جس نے تشہد پڑھا اور ابھی صلوات نہیں پڑھی اور ابھی سلام نہیں پڑھا تو یہ بھی نماز کی حالت میں. اولا قاعدہ لا تعاد آ کر اس کو حل کر دے گا، اور اگرچہ اختلافی ہے کہ یہ قاعدہ یہاں پہ جاری ہوگا یا نہیں، لیکن اس کو حل کر دے گا. کیونکہ یہ وہ پانچ چیزیں جو لا تعاد میں آتی ہیں ان میں سے تو نہیں ہے، صلوات بھی نہیں ہے اس میں سے اور سلام بھی اس میں نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ باطل ہے، بعض کہتے ہیں باطل نہیں ہے. اس لیے نہیں کہ لا تعاد کی روایت نہیں، کیونکہ ایک دوسری روایت ہمارے پاس ہے. اگر جان بوجھ کر کرے تو یقیناً باطل ہے. جان بوجھ کر اگر کم اور زیادہ کرے تب تو یقیناً باطل ہے. یہاں سہوی بات ہو رہی ہے. ہاں، جہاں پر غیر عمد ہو. عامد جان بوجھ کے اگر کوئی انسان کسی شرط کو یا کسی جز کو کم یا زیادہ جان بوجھ کے کرتا ہے تو باطل ہے. ضرور ہاں وہی تو اس کو روایت کو ہم حمل کریں گے، جہاں عمد نہیں ہے وہاں پہ لا تعاد آ کے حل کر دے گا. اس کے لیے روایت کی ضرورت نہیں ہے.
دوسرا اس کے علاوہ یہ کہ میرے ذہن میں یہ ہے کہ اس روایت پہ عمل نہیں ہوا ہے. بھائی تو توجیہ کرنا ضروری ہے، اس کو حل اطلاق کے ساتھ مطلق روایت کو ہم نہیں لے سکتے. تشہد میں شہادتین کہیں، صلوات بھی پڑھی، لیکن اس نے سلام نہیں کہا. مشہور کہتے باطل، جان بوجھ کے سلام نہیں، کیونکہ سلام انسان کو نماز سے خارج کرتا ہے، اس نے جان بوجھ کے ترک. وہ جز ہے جو خارج کرتا ہے نماز سے، نہ کہ نماز کے باہر ہے. نماز میں ہے جو نماز سے باہر نکالتا ہے ایک شخص کو، بالآخر نماز کا حصہ ہے. وہی ہے جو میں نے ابھی عرض کیا، اگر جان بوجھ کے عمدن یہ کام کرے تو نماز باطل ہے، تو غلطی سے کرے قاعدہ لا طاعت کی وجہ سے نماز صحیح ہے. آپ توسل کریں امام موسیٰ کاظم سے اور امام محمد تقی علیہ السلام. آپ ان سے توسل کریں، اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا انشاءاللہ. اس کو میں نے مکرر عرض کیا ہے. شیخ طوسی نے مصباح میں ایک روایت کو نقل کیا ہے کہ اگر دوسری شہادت کے بعد کہے وَأَنَّ عَلِيًّا نے، کیونکہ روایت جو شیخ طوسی کی وہ یہی ہے، اس طرح میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تیسرا اشہدو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر اس طرح کہے بغیر اشہدو کے اس جملے کو کہے تو نماز صحیح ہے، اشکال نہیں ہے اس کو پڑھنے میں. قاعدہ تو یہ ہے کہ نہیں، ضرورت نہیں ہے، لیکن یعنی اگر شخص اپنے وظیفے پہ عمل کر لیا ہے، مجہول المالک ہے، اس کو شارع نے کہا اس کو صدقہ کر دے، یا سہم امام کے عنوان سے صرف کر دے. اب اس کا مالک پر نہیں، اس کا وظیفہ انجام کو دے چکا، اس کے اب اصل مالک کو دوبارہ دینے کی ضرورت. بعض فقہاء نے احتیاط اس باب سے کہ یہ مطلق محرز نہیں ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن شاید یہ مشہور ہو کہ اس کو دوبارہ دینے کی ضرورت نہیں. ایک مورد کو حاکم شرع کی اجازت سے اس نے دے دیا سہم امام کے طور پر اس مجہول الملک کو، بعد میں مالک پیدا ہو گیا. مسئلہ علمی یہ ہے اطلاق ہے یا نہیں، کیا یہ اس مورد میں بھی ہے کہ جہاں صاحب اصل مالک پر. مشہور شاید یہی ہے کہ اطلاق رکھتا ہے، یعنی مطلق ہے عمل.
یعنی اصل میں اس مسئلے میں دو قول ہیں، کیونکہ اس کی روایات مختلف ہیں. ایک روایت میں ہے کہ میرے علاوہ کوئی مالک نہیں، یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام مجہول الملک کے مالک ہو جائیں گے تو سہم امام ہو جائے گا. دوسرا یہ کہ نہیں، مال امام نہیں، یہ صدقہ دے زکوٰۃ کی طرح. محل اختلاف ہے، اس میں اختلاف ہے مسئلہ کہ لقطہ یعنی وہ جو چیز جو مفقود ہو گئی، ملی کہیں پہ پڑی ہوئی، یا وہ چیز جو مجہول المالک ہے، دونوں ایک ہی ہیں یا الگ؟ کہ دو الگ الگ چیزیں ہیں لیکن حکم ایک ہے. میرا نظریہ یہ ہے، چیز ایک ہے لیکن چیز الگ الگ ہے لیکن حکم دونوں کا ایک ہے. یہ ایک قول ہے. کیونکہ ایک قول کہ اگر یہ مجہول المالک ہے اور دوسرا کہتا ہے اور یہ الگ ہے لیکن دونوں، لیکن ایک جماعت کہتی ہے کہ نہیں، دونوں ایک حکم رکھتے ہیں، بلو الگ الگ چیزیں ہیں. حرم کا لقطہ یعنی گری ہوئی چیز جو حرم میں ملے. حرم سے مراد یعنی مکہ مکرمہ. اور فقہا میں بہت سے لوگوں نے اس پہ عمل کیا ہے، اور لیکن اس کے اوپر اختلاف ہے. اس کے لیے روایت بین بیت والمقام یعنی مقام اور حل کے درمیان، یعنی مقام ابراہیم کہ یہ تقریباً 16 میٹر ہے. یعنی اتنی دور نہ جائے کعبے سے کہ وہ، کیونکہ کعبہ نہیں بڑھا ہوا ہے، کعبہ تو وہی اسی مقام، حرم بڑھا ہوا ہے. روایت میں ہے کہ مقام ابراہیم سے اتنی دور نہ جائے. مشہور نے اس پہ عمل بھی کیا ہے. یہ وہاں ہے جہاں پر ضرورت اور اضطرار نہ ہو. اگر اضطرار ہو جائے تو ایک الگ بحث ہے. سبا و فروا تو بہت دور ہے. ضروری ہے کہ 16 میٹر سے زیادہ دور نہ ہو جناب مقام ابراہیم سے.
نہیں، دیکھیں اگر دلائل کی وجہ سے جمع ہو جائے، جیسے ظاہر اور اظہر، جیسے ظاہر اور نص، یہ تو متنافی نہیں ہے، تنافی وہاں ہے، متعارض بھی نہیں ہے، ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ اگر جمع دلالی ہو یعنی اکٹھا جمع ہو سکتی ہو دونوں روایتیں، جیسے ایک جو روایت آپ نے پڑھی، ہم ظاہر سے ہٹ جائیں گے کیونکہ تنافی نہیں ہے وہ، اگر دونوں ایک جیسے، ایک چیز ظاہر ہے اور ایک نص ہے یا اظہر ہے، تو اس پہ آپس میں تنافر نہیں ہے، تو ایک دوسرے مخالف نہیں ہے۔ ظاہر وہاں حجت ہے کہ وہ نص کے مقابلے میں نہ ہو یا نص کے مخالف نہ ہو۔ مقاصد پہ موجود ہے یہ مسئلہ، کیونکہ ایک ذالکہ جو ہے نص ہے اور صحت نص نہیں ہے، کیونکہ صحت اس چیز کے لیے بھی صحت ہر اس چیز کو نہیں کہتے جو حرام ہو۔ اس کو عطف تفسیری کہتے ہیں، یہ واو عطف ہے، عطف کبھی کبھی تفسیری ہے، کبھی جو عطف ہوتا ہے وہ تفسیری نہیں ہوتا۔ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ ابن مرجانہ واقع ابن مرجانہ ابن زیاد ہے، تو یہ نقص کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ یہ تفسیر ما قبل کی، کہیں زید اور ابن عمرو، اگر دونوں ایک ہی ہو تو یہ تفسیر ہے، یعنی اسی شخص کے بارے میں اگر ہے تو یہ عطف تفسیری ہے، اس کی تفسیر کرنے کے لیے جس شخص کی مراد۔ کیا جد، کیا دادا باپ نہیں ہے؟ باپ کے ابو الاب یعنی باپ کا باپ بھی باپ کے حکم میں۔ کس طرح؟ آپ دیکھیں علامہ مجلسی نے بہار میں اس کو تفسیر کی ہے۔ ترحم شیخ صدوق نے یہاں پر بحث کی ہے، شیخ صدوق نے
شیخ صدوق کے مشائخ نے بھی اس کی بحث کی، جن کی وثاقت کو بارے میں نہیں بیان ہوا، لیکن شیخ صدوق نے آ کر اس کو بیان کیا. اگر یہ مکرر ہو کیونکہ وہ شیخ بہبہانی کہتے ہیں کہ یہ اعتبار ہے، اس کو ظہور عرفی کہتے ہیں. یہ رحمۃ اللہ علیہ یا رضی اللہ عنہ کہا ہے اگر زیادہ ہو، مکرر ہو، شیخ صدوق، شیخ توسی، تو تعارف ہے کہ آدم متقی کسی میت کا نام آئے تو کہتے اس کی خدا اس پر رحم کرے، یہ جبکہ نہیں پہچانا، تو اس کا معنی توثیق یا اعتبار نہیں ہے. لیکن زیادہ ہو جائے، متعدد ہو جائے تو پھر ہاں. کوئی کسی کو کہتا ہے کہ وہ اللہ اس پر رحم کرے، دعا دیتا ہے، تو یہ اس کے صادق یا مثال کے طور پر ثقہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. عام طور سے لوگ ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، نہ پہچانتے ہوں تبھی. تو لہٰذا رجال کے علماء اس چیز کو قبول نہیں کرتے کہ ظہور ہے یا نہیں ہے اس میں. دیکھیں شاعر نے قول ثقہ معتبر ہے، لیکن یہ قول اس کا موضوع، یہ خارجی موضوع ہے، کیونکہ اس عرف میں اس پہ ظہور نہیں ہے. اس جملے میں اگر کہیں کہ عادل ہے تو ایک الگ معنی ہے، تو الگ الگ معنی ہیں. کیا صرف یہ کہنا کہ اس کو دعا دینا مقرر ہی صحیح، کیا یہ واقعاً معتبر ہے؟ اگر وہ مانے کہ معتبر ہے اور اس کو ہم ترحم کو مان لیں کہ یہ مثال کے طور پہ ثقہ کی دلیل ہے، ایک الگ بحث ہے. وہ اللہ ثقہ ہونے کی دلیل نہیں، کیونکہ عام طور سے عرف میں لوگ ترحم کرتے ہیں، ایک دوسرے کو رحمت کی دعا دیتے ہیں. جاہل اور عالم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر تاکید کی گئی ہے یا نہیں، یہ تقید ہے، قید کیا گیا. اگر ہم تاکید کریں کہ حاکم تاکید کرے کہ جاہل یا عالم سے حکم لے یا اس کی طرف حکم کی نسبت دے، تو یعنی اس کے اوپر سے رفع کر دیا گیا، یہ اس طور نہیں ہے. یا قبول ہو جائے گا یا اس سے پوچھا نہیں جائے گا اس سلسلے میں. لیکن اگر
اگر شارع کہے، اگر مسلم ہو کہ احکام وضعی کے لیے بھی یہ بحث کرے گا یا نہیں، اس پہ اختلاف ہے علماء میں۔ شارع موضوع میں دخالت نہیں کرتا، قیاس عقلاء کے نزدیک حجت ہے، لیکن شارع نے کہا نہیں حجت نہیں ہے، بس تمام ہو گئی۔ بات کہا کہ اگر جاہل ہو حکم سے تو یہ شرط اس پر جاری نہیں ہوتی، یہ شارع نے کہا ہے۔ یہ عروہ میں موجود ہے مسئلہ، اور ظاہراً تمام علماء نے اس کو قبول کیا ہے کہ اگر وہ قصیر السفر ہے، اگر سفر کرے کسی ایسے موضوع پر یا کسی ایسے منطقے میں یا کسی ایسے مسئلے میں جہاں وہ عام طور سے قصیر سفر نہیں ہے، تو یہ مسافر کے حکم میں ہے، تو اس کی نماز تمام۔ اور اگر سفر کرے جس موضوع کے لیے سفر کر رہا ہے وہ غیر ہے کثیر السفر والے موضوع، مثلا ڈرائیور ہے، کثیر السفر ہے اپنے اور ہر دن سواریوں کو لے جاتا ہے، تو یہ سفر کثیر السفر ہے چاہے لیکن یہ کہ ایک دفعہ بغیر کسی عمل کے کسی اور وجہ سے جاتا ہے، ولو یہ کہ اسی روٹ پہ دوبارہ جا رہا ہے لیکن اس کا عنوان بدل گیا ہے سفر کا، تو یہ اگرچہ اسی روٹ پہ جا رہا ہے تب بھی یہ کثیر السفر نہیں، اب مسافر ہو جائے گا اگر عنوان بدل جائے کثیر السفر کے عنوان سے۔ مظالم عباد ایک شخص ہے اپنی زندگی میں جوانی میں یا بڑھاپے میں مثلا جانتا ہے کہ لوگوں کے اس کا حق اس کی گردن پہ ہے، مثلا کسی غیبت کی ہے، کسی پہ ظلم کیا، اور ممکن ہے کہ روز قیامت اس سے پوچھو تو ان کی طرف سے صدقہ دیتا ہے، یہ خدایا کہ میں یہ پیسے دے رہا ہوں ان کو دے دے تاکہ یہ مجھ سے اپنا ہاتھ کھینچ لے قیامت کے دن۔ یہ ہے ہر چیز میں اس طرح کے، ہر حق الناس میں انسان یہ کام کر سکتا ہے۔ اگر ایک دفعہ نظر پڑ گئی حرام کی کوئی بات نہیں، لیکن اگر اسی کو دیکھتے رہے حرام کی طرف تو یہ غلط ہے۔ پہلی نظر اشکال نہیں ہے، دوسری نظر لیکن دیکھتا رہے یہ حرام ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه، العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه، يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجه، أنت ملذ الراجي ومنجه، أنت الولي